بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ انگوٹھے پر سورہ کوثر پڑھ کر دم کریں، جس کا بھی نام لوگے وہی شخص آپ کا غلام بن جائے گا، یعنی آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ کچھ کھلانا نہیں ہے، اب ہر طرف آپ کی مرضی چلے گی، جیسا آپ چاہو گے۔ محترم ناظرین، سورہ کوثر کو اپنے انگوٹھے کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ اس کا سارا طریقہ آپ کو ویڈیو کے اندر ہی بتایا جائے گا۔ اس کے بعد جس کا بھی ناظرین نام لوگے وہی شخص آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ کچھ کھانا پلانا بھی نہیں ہے، صرف آپ کے 5 سے 7 منٹ لگیں گے۔ محترم ناظرین، اس عمل کو کرنے میں گھر بیٹھے بیٹھے آپ کا کام ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ بہت مجرب عمل ہے۔ سورہ کوثر کی بہت زیادہ فضیلت ہے، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورۃ مبارکہ ہے۔ ناظرین، یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ اگر آپ اس کو اچھی طرح کر لو، انشاءاللہ جو شخص بھی آپ کی بات نہیں مان رہا، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہو، اس عمل کے ذریعے وہ شخص آپ کا اپنا بن جائے گا۔ اگر آپ کا شوہر ہے، آپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کو تانے دیتا ہے، اس عمل کے ذریعے وہ آپ کا غلام بن جائے گا، یعنی آپ کی حق بات مانے گا، جیسے آپ کہو گے ویسا کرے گا۔ ناظرین، اس عمل کے ذریعے آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی مان نہیں رہا، کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، وہ بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کچھ خاندان میں لوگ مانتے نہیں ہیں، منانے کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، بس آپ نے مقصد ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے۔ اللہ کا کلام یقین کے ساتھ کریں گے، سچے دل سے کریں گے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اس عمل کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیجئے، کون سی آپ نے احتیاط کرنی ہے، کون سے کلمات پڑھنے ہیں، کس طرح پڑھنے ہیں۔ ناظرین، کچھ احتیاط ہیں، یہ بھی اچھی طرح جان لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی وہم ہے، کوئی شک ہے، وہ دور ہو جائے۔ اس عمل کو مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں۔ اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، لازمی نہیں آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ آپ پہلے کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس کا آپ کو پورا فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے اس عمل کو پورے یقین اور توجہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ جب شور ہوگا تو آپ کا ذہن بھٹکے گا، جب ذہن بھٹکے گا تو آپ کا یقین بھی بھٹک جائے گا، تو آپ کو اس عمل کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا چاہیے تو کر سکتے ہیں، بعد میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے سے مراد یہ ہے، ایک تو یہ عمل کا حصہ ہوتے ہیں، اور دوسرا آپ کے ذہن میں کوئی وہم ہو، کوئی شک ہو، وہ دور ہو جاتا ہے۔ جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے، اس کو لے کر اگر ذہن میں کوئی وہم شک ہو تو پھر کوئی عمل اثر نہیں کرتا۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کے اوپر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ناظرین، ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا کریں، صرف کچھ منٹ لگتے ہیں۔ صرف آپ سب سے پہلے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے 7 مرتبہ یہ عمل کا حصہ ہے پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین، درود پاک کو پڑھنا ہے۔ آپ نے کون سا درود پاک پڑھنا ہے؟ آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔
جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں آپ نے ناظرین صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، درود پاک کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی بڑا درود نہیں پڑھ سکتا، وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اب عمل کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیجئے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے؟ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ نے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کے اوپر 3 بار آپ نے اس شخص کا نام لینا ہے جس سے آپ اپنی بات منوانا چاہتے ہو، جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہو۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے انگوٹھے کے اوپر 3 بار اس شخص کا نام لینا ہے۔ اگر آپ کو اس کی والدہ کا نام بھی آتا ہے تو ناظرین وہ بھی ساتھ لے لیں، اس عمل سے زیادہ اثر کرے گا۔ مرد عورت دونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں، عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے۔ 3 بار آپ نے اس کا نام لے کر انگوٹھے کو ہتھیلی کے اوپر رکھ دینا ہے۔ پھر ناظرین آپ نے 40 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ناظرین جو 4 انگلیاں بچ جائیں گی، آپ نے ہر انگلی کے اوپر 10 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کتنی بار؟ 10 بار۔ ہر انگلی پر 10 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اس انگلی کو بند کرتے ہوئے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ چھوٹی سی صورت ہے ناظرین، 40 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ 40 بار پڑھ لیں گے، 4 انگلیاں آپ نے اس انگوٹھے کے اوپر رکھ دینی ہے۔ ناظرین یہ ایک مٹھی کی شکل بن جائے گی۔ آپ نے پہلے انگوٹھے کے اوپر اس شخص کا نام لینا ہے، یاد رہے۔ پھر 40 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، مٹھی بنا لینی ہے۔ پھر ناظرین آپ نے مٹھی بند کر لینی ہے۔ پھر اس شخص کا ایک بار آپ نے نام لینا ہے۔ اگر آپ نے اس کو دیکھا ہوا ہے تو آپ نے عمل کے دوران آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کا نام لینا ہے۔ ہو سکے اس کا چہرہ بھی اپنے ذہن میں لائیں، اپنے تصور میں لائیں۔ اس شخص کا تصور ایسے کرنا ہے وہ شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور اس مٹھی کو اس شخص کی طرف ایسے پھینکنا ہے جیسے کوئی بال دیوار کی طرف پھینکی جاتی ہے۔ آپ نے اتنا سا عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا اللہ پاک کے کرم سے۔ جس کے لیے یہ آپ عمل کر رہے ہو، اگر وہ آپ کے گھر میں ہے تو بھی آپ اسی طرح کریں گے۔ وہ شخص دور ہے، کہیں کام پہ ہے، کہیں گھر سے باہر ہے، تو آپ نے پھر بھی ایسے ہی یہ عمل کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ شوہر پہلے لڑتا تھا، جگڑتا تھا، بات نہیں مانتا تھا، تانے دیتا تھا، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد شوہر آپ کا فرمانبردار بن جائے گا، آپ کا غلام بن جائے گا انشاءاللہ۔ جس طریقے سے، جس ترتیب سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں لگی تو آپ ویڈیو کو بیک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ جائے اور پھر آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ آپ 100% فائدہ ہوگا، اس عمل کو کرنے سے آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ تمام دوست احباب نماز کی پابندی لازمی کریں۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ محترم ناظرین، اگر میرے سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے میری اصلاح کریں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔